جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں عمان میں ہمارے ساتھ ایک آدمی ہے، وہ ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ محترم پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث میں جو ہے یہ بات نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نماز پڑھی ہو اور ہر 2 رکعتوں کے بعد یا ہر نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگنا شروع کر دی ہو۔ جی یہ سنت میں سے تو نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، چلو اگر اس کو دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو وہ جب نماز پڑھتا ہے تو اگر وہ انفرادی طور پہ دعا مانگتا ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے اللہ سے مانگنا تو مانگتا رہے۔ باقی پھر اپنے جسم پر جو دعا کے بعد ہاتھ پھیرتا ہے پورے جسم کے اوپر، یہ جس طرح بھی آپ نے بتایا ہے، یہ کتاب و سنت میں نہیں ہے، یہ اس کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا جو ہے ہماری تحقیق میں یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی جو روایتیں ہیں کوئی بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سعودی عرب کے کبار علماء ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، باقی اور کئی دوسرے اہل علم، وہ یہی کہتے ہیں کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، اور اس بارے میں جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ کوئی ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث ان میں سے ابو داؤد میں آتی ہے، تو جو ابو داؤد میں روایت آتی ہے تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے، لیکن یہ بھی ضعیف ہے۔ مطلب یہ صحیح کیوں کہا؟ مطلب کہ اس بارے میں جتنی روایتیں ہیں ان روایتوں میں سے یہ روایت درست ہے، یعنی مطلب کم ضعف والی ہے، لیکن ہے یہ بھی ثابت نہیں۔ آپ اندازہ کریں، تو جب چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ثابت نہیں تو پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ تو اس لیے یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور طبرانی کی کتاب الدعا وغیرہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نماز کے بعد اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ کلمات کہنے کا ذکر آتا ہے، تو ان روایتوں کی سند بھی سخت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ بہرحال نماز کے بعد جو ہے جسم پر ہاتھ پھیرنا یا جسم کے اوپر ہاتھ رکھ کے کچھ کلمات یا دعا پڑھنا، اس کا سنت میں وجود نہیں ہے جی۔ اچھا، پھر یہ بات کہ جی فجر کی نماز سے پہلے وہ 2 رکعتوں کے بجائے 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھتا ہے، یہ تو وہ صریحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے جی، یہ نافرمانی کر رہا ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس کو فوراً اس سے جو ہے بتائیں اور بچ جائے وہ، ورنہ یہ مجرم ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ثواب کی بجائے وہ عذاب کو اکٹھا کرتا رہے اور اللہ کی ناراضگی جمع کر کے لے جائے۔ ہاں اس صورت میں بھائی کہ بندہ فجر کی سنتیں اپنے گھر میں ادا کرے، اور گھر میں ادا کرنے کے بعد بندہ مسجد میں نماز کے لیے جائے، اور ابھی نماز کھڑی ہونے میں کوئی وقت ہو، کوئی 5 منٹ، تو پھر بندہ جو ہے تحیۃ المسجد جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ ویسے مسجد کے اندر بندہ موجود ہو اور 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھے تو یہ سنت کے خلاف ہے، اور اگر وہ یہ 4 رکعتوں کو سنت تصور کرتا ہے تو پھر ہم اس کو بدعت کہیں گے کہ یہ سنت نہیں، یہ اضافہ کر رہا ہے دین میں، اور یہ بدعتی آدمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔